اس کے علاوہ ہر سال قرآن مجید جس وقت الحمدللہ گزشتہ 16 سالوں سے بنگلور کی سینٹرل جیل میں جمعیت علماء کرناٹک کے تحت پوری ایک ٹیم ہے جس میں جمعیت علماء کے کارکنان ہیں، ہمارے جناب الطاف احمد صاحب سوشل ورکر ہیں، میرے بائیں جانب جناب عارف صاحب ہیں منگم پاڑلہ مسجد عائشہ کے سیکریٹری، اس کے علاوہ اور بھی ایک پوری ٹیم ہے۔ یہ پوری ٹیم کے ذریعے جو ہے گزشتہ 16 سالوں سے بنگلور سینٹرل جیل میں موجود مسلمانوں کے لیے سحری افطاری کا نظام کیا جا رہا ہے۔ اصل میں سینٹرل جیل کو محنت کا میدان جب ہم نے بنایا 16 سال پہلے تو ہم داخل ہوئے تھے کچھ لوگوں کے کیس لینے اور کچھ لوگوں کے فائن بننے کے لیے ہم داخل ہوئے تھے۔ کام بڑھتا گیا، جب رمضان آیا تو لوگوں کا تقاضا ہوا کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر جو ہے عملے سے بات کر کے، اسٹاف سے بات کر ہائیر اتھارٹی سے اجازت لے کر باقاعدہ یہ کام شروع کیا گیا۔ تو الحمدللہ اس کے ہمیں بہت اچھے نتائج ملے۔ جیل کے اندر باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا ہے، رات بھر لوگ ایک ٹیم سحری بناتی ہے، ایک ٹیم جو ہے بیریکوں میں ان کو پہنچاتی ہے، اور پھر جو ہے نمازوں کا اہتمام ہے، تعلیم کا اہتمام ہے، پھر مغرب سے پہلے سب کا مشترکہ اجتماعی روزہ افطار کرنے کا نظام ہے، تراویح کا نظام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخری عشرے کے اعتکاف کا بھی نظام ہے۔ تو بہت بڑی تعداد میں وہاں کے مسلح میں جو ہے قیدی حضرات جو ہے 10 دن کا اعتکاف کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا بڑا ماحول، رونے دھونے کا، معافی تلافی کا، توبہ استغفار کا، ان کے قلوب بہت نرم ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ناکردہ گناہوں میں ہیں، معصوم ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اتفاقی جرم میں پکڑے گئے ہیں، بہت کم لوگ ہیں عادی مجرم ہیں۔ تو وہ لوگ جو بغیر کسی جرم کے پھنسے ہوئے ہیں یا جو اتفاقی جرم میں آ گئے ہیں، وہ لوگوں کا رمضان وہاں قابل دید ہوتا ہے۔ اور یہ جو رات میں تازہ ان کو سحری کا نظام سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لقموں کے موقعوں پر جو ہے ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ جیل میں جو کھانا ملتا ہوگا، لیکن یہ تازہ گرم اور سحری کا ہونے کی وجہ سے اس میں ایک نورانیت، ایک برکت رات بھر کچھ لوگ بناتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا بھئی آپ کی سحری رمضان بھر کیسی گزری، تو لوگ رونے لگتے ہیں۔ افطار کے موقع پر ہم لوگ رمضان میں ایک دن 26 کے بعد جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک دن ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ افطار کے موقع پر ایک رونے دھونے کا، خدا کو راضی کرنے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ حالات اگرچہ کہ اطمینان بخش نہیں ہے، باوجود اس کے ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی، بڑی مشکلوں سے اجازت ملی، اور کئی گھنٹے باہر انتظار کر کے غلہ پہنچایا گیا۔ اس میں الطاف بھائی، عارف بھائی اور ایک تجمل بھائی ہیں، ان سب کی محنتیں ہیں۔ الحمدللہ اس میں غلہ فراہم کرنے والے 2-4 لوگ ہیں، بہت زیادہ اس میں تشکیل اور بہت زیادہ چندہ وغیرہ کا نظام بھی نہیں ہے، اور سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے کل ملا کے 950 مسلمان ہیں، 950 مسلمان ہیں جو اس وقت بنگلور کی سینٹرل جیل میں ہیں۔ الحمدللہ ان کے روزے کا، تراویح کا، جمعے کے نظام کا، اور آخری عشرے میں اعتکاف کا، اور انشاءاللہ عید کی نماز کا، یہ سارا نظام بنگلور سینٹرل جیل میں ہو رہا ہے۔ اور جمعیت علماء نے اس کو اور پھیلایا دیگر اضلاع میں، تو رام نگر، منڈیا، میسور، شیموگا، بیلگام، ان سب اضلاع میں بھی الحمدللہ یہ کام اب چل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جہاں تک دیکھا کہ اس سے قلوب نرم ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اتفاقی ہو یا عادی ہو، وہ تائب ہوتے ہیں، باہر آ کر کے زندگی ان کی بدلتی ہے۔ الحمدللہ یہ نظام اس سال بھی جاری ہے۔ اس سال یہ کیا کیا جائے،
हालांकि मेहनत का मैदान वो भी है, उन पर भी मेहनत की जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो हो सकता है कि वो लौट आए, और लौट के जो लोग आते हैं ना वो बड़े मजबूत होते हैं, वो उनका ईमान बहुत मजबूत होता है, पाबंद होते हैं। तो हम लोग गुज़िश्ता 16 सालों से खिदमत की है, तो हमें ये लगा है कि इस मेहनत से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी बेलगाम हुबली वगैरह का सफ़र करके रात में बस में बैठ के सुबह जब मैं आनंद राव सर्कल में उतरा हूँ बस में से, तो कई मरतबा ऐसा हुआ ऑटो ड्राइवर साहब हजरत करके सामान मुझसे ले लिए। मैंने कहा भाई कौन आप, किधर कहाँ से आए, क्या बात है? तो वो कहने लगे हजरत हम अंदर थे, आपके जो है निज़ाम से हमने फ़ायदा उठाया, आपके उस निज़ाम से हम सहरी इफ्तारी की, आज मौका मिला है आप खिदमत का मौका दें, तो हमारा बैग छीन लेते हैं और हमें ऑटो में ला के, हम नहीं जानते उनको, वो हमें जानते। तो फिर रास्ता भर बताते हैं कि वापसी के बाद मैंने हलाल रोज़ी का निज़ाम कर लिया है, मैं ऑटो ड्राइविंग कर रहा हूँ और हलाल पैसों से बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस निज़ाम से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद भी जो है इनके कैदियों की यदि है कुछ निज़ाम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल अल्ताफ़ भाई हमारे उसमें लगे रहते हैं, बच्चियों के लिए जहेज़ के उन्वान पर पलंग। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में जो भी शहरी इफ्तारी का इंतज़ाम है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी है। अब जेल के जो भी स्टाफ है उनका हम सब का शुक्रिया। जेल में जो शहरी इफ्तारी का इंतज़ाम का निज़ाम जो चल रहा है, हम पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इजाज़तनामा दिए हैं जेल का। पिछले 2 सालों के दौरान ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.